السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب۔ وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، صدق الله رسوله النبي الكريم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نور ہے ناری۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگان کے ساتھیوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے حد احسان فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب جگہ پر آنے کے بیٹھنے کی اور مجھ جیسے احقار کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے اور سنانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیسا الحمدللہ الحمدللہ، اور درود السلام ہو آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، فخر دو جہاں، شاہ مدح، تاج المدینہ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، آج جمعہ بہت ہی خاص، بہت ہی اہم، اور رحل کو نیچے کر دیئے، قرآن پاک کے اوپر ہے شاید، اور رحل دیکھیے اس کو نیچے کر دیئے۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ آدھی ساتھیوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بہت احسان ہوتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ کروڑ رحمتیں، کروڑ انعام انسان کو پر نازل فرماتے ہیں۔ جو ایک آیت جو ہمارے آپ کے لیے کافی ہے زندگی بسر کرنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما بردار بننے کے لیے، اللہ رب العزت کا محبوب اور نیک بندہ بننے کے لیے، وہ آیت جو بار بار میں آپ کے گوش گر کرتا ہوں، اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمت۔ اس میں ہم اور آپ حساب رکھنا چاہیں تو امید ہے کہ ہمارے آپ کی زندگی کم پڑ جائے گی ان نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر دیکھا جائے وہ ایمان کی دولت ہے۔ انسان اگر مسلمان ہی نہیں رہا، اگر ایماندار نہیں رہا، اللہ رب العزت کے رب ماننے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے پر اس کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو انسان دائر اسلام میں داخل نہیں ہے، چاہے کتنا اچھا عمل کر لے، اس کا نتیجہ اللہ تعالی دنیا میں عطا ضرور فرمائے۔ یہ جو ایمان اتنی بڑی دولت ہے جس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک اور بڑی نعمتوں میں ایک نعمت دی ہے صحت یابی ہونا، تندرست رہنا، بیماری سے پاک رہنا۔ بیماری ہو جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور شفا یاب ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن صحت یابی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیماری سے پاک رہنا، نہیں، صحت یابی کا مطلب یہ نہیں۔ صحت یابی کا مطلب یہ ہے، بیماری سے پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو جی چاہ رہے ہیں کچھ چیزوں کو چھوڑ کر پرہیز کے ساتھ کھانا کھا پا رہے ہیں، ہم اور آپ چل پھر پا رہے ہیں، دکان، کھیت کھلیان، بازار، مارکیٹ اور بیوی بال بچوں کو درمیان گھوم پھر بات چیت کر پا رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی کو صحت یابی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اور آپ کھنگالے جائے، ہر ایک انسان خود ٹیسٹ کیا جائے تو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی کسی نہ کس طرح بیماری میں مبتلا ہو، چاہے کسی طرح بیماری ہو، کسی کا لو پریشر ہے، کسی کا ہائی پریشر ہے، کسی کا شوگر ہے، کسی کا سر درد ہے، کوئی بخار ہے، سردی ہے، زکام ہے، وغیرہ وغیرہ بیماری مبتلا ہے۔
یہ تو نارمل چیزیں ہیں، ہوتے رہتا ہے اور ہوتا رہے گا اور ختم ہوتے رہے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک خود فرماتے ہیں جو نعمت اللہ نے دیا ہے اور نعمت کو اللہ نہیں کہہ رہا تم گنتی شروع کرو، شمار کرنا شروع کر دو، نہیں. اللہ کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کہہ رہا ہے جو میں تم کو نعمت دیا ہوں نا اس نعمت کو شکر ادا کرو. کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ شکریہ ادا کرنا، کہنا ہے دل میں الحمدللہ کہتا رہنا ہے. رات دنوں میں کم سے کم ہر ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا جب ہم رات کو سوتے ہیں. اس لیے وظائف میں ایک وظائف ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھاتے ہیں. تسبیح نا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ تسبیحات ہے رات کے وقت خصوصی طور پر کہ دن بھر ہم اور آپ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بستر میں لیٹنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. میرے محترم سامنے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ آزماتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر بیماری مبتلا ہوتا ہے، مثال طور کوئی بخار ہے، سردی ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، انگلی میں کٹ گیا ہے، کوئی بھی کسی طرح کی پریشانی میں، دقت میں، ٹینشن مبتلا ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں. اور صرف نیکیاں نہیں بلکہ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور اس کے گناہ خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں. کہ سبحان اللہ، اتنا اللہ کا انعام سے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو بیماری دے دیا، چلو بھائی بیماری کو سمجھو اپنا. تم نے بارش میں بھیگا کے تو راستے میں چلنے جا کے تم بائک کو اسپیڈ کیوں چلایا کہ تمہارا پیر پھوڑ لیا، تم ناخن کاٹنے گیا، ناخن چھلنے گیا، تھوڑا سا کٹ گیا تمہارا، فلانا کام کرنے گا، تم ہائی وے برج سے پار ہونے کیوں گیا، وغیرہ وغیرہ جو وجوہات ہوتے ہیں ہم وجوہات بیان کر سکتے ہیں اور اللہ بھی کہہ سکتا. لیکن اللہ تبارک اتنا احسان مانیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بیماری کے ساتھ ساتھ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. دوسری چیز حضور فرماتے ہیں کوئی راستے میں چل رہا ہے، اگر پیر میں لگ گیا اس کا پتھر اور تکلیف پہنچی، یہ تکلیف بھی صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور آگے سنیں حضور فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی اگر کوئی سوئی چبھتی ہے، کتنا تکلیف ہوتا ہے، کوئی زیادہ تکلیف نہیں، مچھر سے بھی کم لگتا ہو، ہلکی سوئی چبھنے لگی، دھاگا سلائی لگاتے ہو، کپڑا سلائی کرتے ہو، یا کوئی بھی ہلکی سی تکلیف، ہلکی تکلیف پہنچی ہے، اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے اور اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نیکی و ثواب عطا فرماتا ہے. ہم بولے کہ امام ہمارا آپ کا سوال ہے کہ امام صاحب ہمیں دنیا میں ثواب کیا ضرورت ہے، ہم تکلیف میں مبتلا ہیں. میرے بھائی تکلیف ہو جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ محبوب بندوں میں شامل ہونا ہے، جس نے دعا میں نہیں کرنا. تکلیف میں ہو تو کن چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آخر میں کیا کرنے چاہیے. حالت سب سے پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں دوسرے پارہ کے دوسرے رکو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کیا فرماتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تم کو کوئی پریشانیاں ہو، ٹینشن ہو تو کیا کام کرے؟ دو کام کرے. اللہ کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے دو کام کرو کوئی پریشانی آ جائے تو. نمبر 1 صبر کا دامن کو مضبوطی تھامنا. کس کا دامن کو میرے بھائی؟ زبان سے بولیے، کس کا دامن کو؟ صبر کا دامن کو مضبوط تھام لینا. یہ نہیں کہنا کہ بس اللہ کو مجھے ملا تھا مصیبت دینے کے لیے، میرے ہی گھر ملا تھا آفت آنے کے لیے، میرے ہی گھر ملا تھا بلا مصیبت آنے کے لیے، استغفر اللہ، توبہ کر اگر کہہ دیے. نہیں، ہم صبر کریں. اور اسی طرح اور آگے فرما رہے ہیں جو آج مسلمان بھول گیا ہے وہ ہے صلاۃ. کیا ہے اس کا مطلب؟ نماز کے پابندی کے بارے میں. دو چیز ہے، بتائیے کہ نمبر 1 صبر کرنا. کیا کرنا میرے بھائی؟ زور سے بولیے، صبر کرنا. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. سبق یاد رکھیے، بھول جاتے ہیں اب لوگ. نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا. کیا کرنا میرے بھائی؟ نماز کرنا. یہ دو چیز ہے، اگر پریشانی آئے، دقت آئے، چاہے پریشانی ہو یا نہ ہو، یہ دو کام اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ خود کہہ رہا ہے
کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بہت بڑے نام اللہ نے فرما دیا کہ اگر آپ صبر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے. کتنا بڑا وعدہ ہے. آج ہمیں اگر کسی طرح کوئی پریشانی ہو، فلانا صاحب کہتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے، خرچے کا معاملہ ہے میں کھڑا ہوں، فلاں صاحب کہے بس ضرورت ہے میں کھڑا ہوں، کسی کوئی معاملہ آ گیا ہے، تھانہ پولیس ہو گیا ہے، بڑا لیڈر کہہ دیا جائے، اگر بڑا بابو کہہ دے کوئی دقت نہیں آپ گاڑی پارک کیجئے میں ہوں، تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. سینہ چوڑا کو باہر آ جاتا ہے خوشی میں کہ فلانا میرا بڑا ہے نا میرے لیے کھڑا ہے، کوئی دقت نہیں، میرا کوئی ٹینشن کی بات نہیں. کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے تو بڑا بھائی سامنے کھڑا ہے، بڑا ہو رہا ہے، چھوٹا بھائی کوئی دقت نہیں ہے، تم بے فکر رہنا، شادی کے انجوائے کرنا، ہم ٹینشن اٹھانا کافی ہے. لڑکا بے فکر ہو جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم پریشانی ہو تو صبر کرو، صبر کرو گے میں تمہارا مدد کروں گا. اس پر ہمارا ایمان ٹھوس ہونی چاہیے. آگے اللہ فرمائے صابرین، آگے فرماتے ہیں کیا فرما رہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دوسری خوشخبری اللہ سنا رہے ہیں. اللہ کہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ ایسے نہیں آزمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کیا کرے بھوک کے ذریعے آزمائے گا اور کبھی خوف کے ذریعے ڈر سے آزمائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ مالوں کو نقصان و گھاٹے سے آزمائے گا. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ صبر کرنے والی خوشخبری ہے. یہ دو انعام، ایک اللہ کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ ہوگا، دوسرے صبر کرنے والے خوشخبریاں ہے. خوشخبری یہ ہے کہ یہ زندگی چند لمحہ کی ہے جو گزر جائے گی. اس صبر کا جو میٹھا پھل ہے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں 10 گنا لے کر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے. اور انسان ہم اور آپ جو ہمارے آپ کی جو ٹینشن پریشانی آیا نا، یہ تو پہلے کے پیغمبروں کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے، پہلے ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے. ایک بچہ سوتیلا جس کا نام حضرت ایوب علیہ السلام کنویں میں ڈال دیا گیا، واقعہ آپ کو پتا ہے. کافی دن تک وہ روتے رہے، آنکھوں سے آنسو جو نکل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے کے جو لکیریں ہیں وہ لکیریں نظر آ رہی تھی لیکن آنسو نظر نہیں آ رہی. اور بار بار دعا کر رہے تھے اللہ مجھے میرا اولاد عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے. غالباً روایت میں آتا 80 سال سے زیادہ رونے لگے. 80 سال کنٹینیو، بتائیے کسی کے لیے بس کی بات ہے؟ 1 سال 2 سال 3 سال ہو، باپ ہو تو بھول جاتا ہے، ماں ہے تو یاد رکھتی ہے ابھی تک. میرا خود ایک ساتھ میرا ایک جوڑا تھا، رشتہ دار ہے، میرا رشتے میں بھائی لگتا تھا، میرے عمر کا تھا، 5-6 مہینے کم تھا. ابھی تک اس کی والدہ مجھے دیکھتی ہے تو اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، لیکن باپ کو وہ خیال نہیں ہوتا زیادہ. کیوں؟ کہ ماں نے تکلیف سے اس کو پالا تھا. جوانی کے دہلیز قدم رکھنے سے پہلے اللہ کا پیارا ہو گئے. تو یہ جو یاد رکھنا یہ ماں کے کمال ہے، ماں کے اللہ نے سب سے اپڈیٹ کیا ہے. باپ کے اندر تھوڑا کمیاں ہیں، باپ کے اندر کمی آ جاتا ہے محبت جب کچھ پل گزر جاتی ہے. تو ایوب علیہ السلام نے رو کر اللہ سے مانگتے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں اس بیٹے کو عطا فرمایا اور بیٹا بادشاہ کے ساتھ اس کو لے لیا. اور ایک واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام جو بہت خوبصورت تھے اور ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کو وہ روایت میں آتا ہے کہ ان کو کیڑا پکڑ لیا تھا اور جب کیڑا گر جاتا تھا پھر اس کو کیڑا اٹھاتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارا دانا پانی میرے جسم میں ہے، تم گرنا نہیں. یہ روایت غلط ہے میرے بھائی. جو پیغمبر کا جو ہے ذہن سے نام نکل گیا، وہ پیغمبر کے بارے میں روایت بتاتا ہے نا جب کیڑا لگ گیا تھا، نعوذ باللہ کسی پیغمبر کو یہ تکلیف ہے کیڑا والا ممکن نہیں ہے. ہاں کچھ آزمائش ہو سکتی ہے، کوئی پیغمبر کو آرس چیڑ دیا گیا، کسی پیغمبر کو جلا دیا گیا. سب سے تکلیفیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے زیادہ تکلیف پیغمبر مجھے دیا گیا، سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی. طائف کا واقعہ، سر سے لے کر پیر تک خون سے لہو لہان ہو گیا، پھر بھی اللہ کا ناشکر نہیں کر رہے.
اللہ مہدی قومی، اللہ مہدی قومی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو میرے قوم کا ہدایت دے، اللہ میرے قوم کا ہدایت پر۔ تو کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، اس پر ثابت قدم رہنا اور یہ یقین رکھنا کہ مصیبتیں پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ حل کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دھیرج رکھیے گا، آپ آنے والے وقت میں وہ خوشحالی سے بدل جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری چیز اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَمَا أَصَابَ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اب رہی بات مصیبت آتی کیا ہو جائے، ایک تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک طرف سے ہے، خوشحالی ہو، مصیبت ہو، اولاد ہو، بے اولاد ہو، کاروبار چلتا ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، رزق معاملہ ہو، ہر ایک کنٹرول اللہ تبارک تعالیٰ قبضے میں، ناسا قبضے میں نہیں ہے۔ کچھ بچے بول رہے کہ ناسا کے قبضے میں سورج ہے، وہ جب چاہ رہا اٹھا رہا ہے، جب چاہ رہا دبا رہا ہے۔ اس سے مل رہا ہے باہر سے، واٹس ایپ گروپ سے مل رہا ہوگا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، ما اصاب مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کوئی مصیبت اگر ہمارے آپ کے پاس آتی ہے، وہ مصیبت ہمارے آپ کے ہاتھ کے کیے ہونے کی وجہ سے، ہم نے خود اسی مصیبت کو اٹھان کر لائے۔ ایک مثال، بچپنے میں ہی بچے کو اپنے والدین بد دعا دیتے ہیں، اتنا تنگ کرتا ہے کہ اگر تورے پھوٹے قبر چل جائے، تو مر جائے، ہلاک ہو جائے، تو نہ ہوتا تو زندگی سکون ہوتی۔ بولتے میرے بھائی نا ماں باپ، اس بد دعا سے منع کیجیے گا، بچے کوئی بھی کسی طرح کا بد دعا نہ دے۔ بچپن میں کوئی بد دعا دے گا، ہو سکتا ہے وہ گھڑیا قبولیت کی گھڑی ہو، اور 10 سال کے بعد جوانی کے دہلیز قدم رکھے گا ہی، بس اسی بد دعا اثر اسی وقت ہوگا اور کسی حادثہ ہو کے انتقال ہوگا۔ اس کا وجہ کیا ہوا، ہمارے آپ کے زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلا۔ سب سے بڑا قاری سدیس صاحب جو ابھی تک حیات میں ہیں، ان کی والدہ بد دعا دیتی تھی کہ اللہ تبارک و خانہ کعبہ امام بنائے، جب پریشان کرتا تھا نا یہی دعا دیتا تھا۔ ہمیں اپنے زبان سے بچوں کو ایسے الفاظ پکارنا ہے جو آنے والا وقت اس کے لیے کیا ہو، راحت کا سامان ملے۔ اسی لیے کوئی مصیبت آتی ہے، پہلا کام ہمارا آپ کے ہاتھ میں سے ہے، وہ کیا ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ سے نحوست کو ایسے بہت سارے پریشانی آتی ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے، جیسے پریشانی آتی ہے۔ ہم سوچتے کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہم سے دعا کیجئے، ہم سے کیا کریں نہ کریں۔ میرے بھائی ہم سوچے کہ زندگی میں گناہ کیے نہیں کیے، اگر فرما برداری کیے ہیں اور اللہ کے لیے توکل یقین رکھے ہیں تو یہ کام ہے کہ وہ گناہ نہیں بلکہ اللہ آزما رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، پریکھا لے رہا ہے۔ اس امتحان میں کھڑے ہونا ہے، اللہ پر یقین جمانا ہے کہ مصیبت دور کرنے کون ذات ہے، اللہ کی ذات۔ دوسری چیز، اگر پریشانی آ جائے، بزرگان دین کا عمل ہے اور صحابہ کرام کا عمل یہ ہے، جب پریشانی آئے تو پریشانی سے پہلے ہم اور آپ صدقہ خیرات کریں۔ کیا کام کریں میرے بھائی، پہلا صدقہ خیرات، نفل صدقہ کرے، مسجد میں کچھ تعاون کر دے، مدرسے میں کچھ تعاون کر دے، غریب مسکین میں کچھ دے دے، تو یہ صدقہ سے کیا ہوتا ہے، بھلے کو کچھ اللہ ٹال دیتا ہے۔ نمبر 2 عمل، استغفر اللہ کی کثرت کرے۔ دوسری جو کوئی اگر پریشانی میں ہو اور ہسپتال میں گیا ہو، کہیں کچھ گیا ہو، کسی طرح کوئی پریشانی ہو، تو میرا ریکویسٹ ہے کہ بار بار اس کو فون کرنا پوچھے۔ جیسا آج کل ماحول آتا ہے، میں بھی خود ہسپتال میں تھا جب میری بچے کا جب وقت ڈیٹ ہو گیا تھا، جتنا لوگ فون کر رہا ہوں مجھے خود ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میرا بھائی فون کے مت بولتے بھائی ابھی فون نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، بہت پریشان ہوئے میرے بھائی۔ تو پھر گھر کے دوسرے جو گارجین سے، میرے سسر ابا تھے، میری والدہ تھی، ان کو فون کیا، ان سے خبر ملا۔ تو خود جو ٹینشن جوشتا ہے نا بھائی، اس کو فون کے ڈسٹرب نہ کریں، اس کے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوسرا بھی ہو، اس کو رابطہ کریں۔ خیر خلاصہ کلام یہ، کوئی پریشانی دقت ہو، نمبر 1 آئے تو ہم اور آپ استغفار کی کثرت کریں، نمبر 2 صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں، نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تبارک سامنے رو گر گرا کر اس آزمائش سے، اس پریشانی اللہ پناہ مانگے، توبہ کرے، انشاءاللہ آنے والا وقت میں وہ پریشانی اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ اور اسے جو حضرت پریشان میں ہے، ٹینشن میں ہے، کسی دقت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی کو دور فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ وما علینا الا